हेलो गाइस। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट लंसफर्ड की। और इन्होंने ये अपडेट शेयर की है और इसके बैग देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक दीवार चल रहा है। बैग तो इनकी पहले से ही काफ़ी मशहूर थी और मतलब है अभी अगर आप देख लें इस छोटी सी जो वीडियो इसने शेयर की है और भी थिक हो गई है बहुत ही ज़्यादा। मतलब है कि मिस्टर ओलंपिया में सबसे ज़बरदस्त बैग जो थी वो इसी की थी। और ये जो थिकनेस है ये तो मेरे ख्याल में इस तरह लग रहा है कि ये हाथों को क्रॉस कर जाएगी अगर इसी तरह रही। ये देख सकते हैं आप जो ओलंपिया के और दूसरे जो इसने कंपटीशंस की थी बैग इसकी जब रिप्ट ऑफ होते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के एक बैग लेकर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मतलब है कि इस जैसी बैग बहुत मुश्किल से मतलब है कि बहुत ही खुशकिस्मत बॉडी बिल्डर होते हैं जो इस तरह की बैग लेकर आते हैं। मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हूँ और मेरे ख्याल में दूसरे जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं काफ़ी इनके साथ जो कम्पीट करते हैं मुकाबले में। और ये कुछ फ्रंट्स की भी कुछ इसने तस्वीरें दी और काफ़ी हैवी है। मतलब है अभी तक प्रिपरेशन इस तरह लग रहा है कि स्टार्ट नहीं किए प्रॉपरली इन्होंने, मगर करेंगे बहुत जल्दी। मगर उसके अलावा भी काफ़ी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। थाइज़ में आप इनके जो कटिंग्स देख सकते हैं। बैक तो ये एक ड्रीम बैक है टू बी ऑनेस्ट। इनका मुकाबला जिस तरह लोग कह रहे थे कि क्योंकि रिसेंटली इन्होंने कोई अपडेट्स नहीं दी थी और हादी चुपान जो है उसने 2 मुकाबले करके जीत गए थे तो काफ़ी वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए थे। तो लोग यही कह रहे थे कि शायद वो डेफिनेटली जीत जाएंगे। और एक वो जीते हैं मिस्टर ओलंपिया, एक ये जीते हैं और एक में ये रनर अप रहे हैं, एक में वो रनर अप रहे हैं। तो ये एक किस्म का टाई ब्रेकर होगा। मगर देखा जाएगा कि आखिर में ये जो मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला इस साल होता है तो उसमें क्या होता है। मगर मुकाबला काफ़ी तगड़ा होगा। और इन्होंने ऑलरेडी कुछ बॉडी बिल्डर्स को कहा हुआ है। पिछले हमने एक वीडियो में जिक्र किया था कि सैमसन डोडा और निक वागर को ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुकाबला तुम दोनों का होगा तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए। हम तो फर्स्ट और सेकंड पे हमारा और हादी का ही होगा, जो कि मुझे बिल्कुल सही लग भी रहा है। ये जो अपडेट्स आप देख रहे हैं इससे यूं ही लग रहा है कि डेफिनेटली ये है ही फर्स्ट 2 के लिए। ये जो बैक है ना ये मतलब है कि थर्ड फोर्थ का तो नहीं हो सकता और ना रनर अप का भी नहीं हो सकता। मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे हादी को भी देखना होगा कि वो किस तरह बन के आते हैं, क्योंकि दोनों के पास एक जैसा ही टाइम है अभी। मतलब ये बैग देख ले तो इस तरह लग रहा है किसी ने गोश्त के टुकड़े काट कर इसको लगाए हुए हैं। ये इतना ज़बरदस्त, इतना ड्रीम किस्म का एक बैग है। उसके बाद बात करते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर की, जिन्होंने आना था असल में साउथ अमेरिका में, मगर साउथ अमेरिका में नहीं आ पाए। और उसकी वजह तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि इनके किसी की डेथ हुई थी और उस वजह से वो नहीं आ पाए थे। मगर इनके कोच ने ये कुछ अपडेट्स शेयर की हैं और काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है इस बंदे की। मतलब है कि काफ़ी हैवी बॉडी बिल्डर हैं, उम्र भी कम है। और आजकल यही एक बात चल रही है, मतलब है कि काफ़ी कम उम्र के लड़के आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है बॉडी बिल्डिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं इसके पिछले साल का एक मुकाबला था टेक्सास में इन्होंने किया था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िज़ीक लेकर आते हैं। ये इनकी सिर्फ एक ही मसला है, कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और जो इनका साइज़ है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। और मेरे ख्याल में अगर ये अपनी कंडीशनिंग पे थोड़ा सा मेहनत करे और कुछ ज़्यादा ही थोड़ी बहुत कंडीशनिंग और लेकर आए तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को ये पीछे छोड़ सकते हैं। साइज़ इनके पास है, जो मसल्स की जो 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 खूबसूरती है वो भी उधर ही है। मगर आप देख सकते हैं हमने पहले इसका डायरेक्ट का बैग दिखाया था, वो ऑफ सीज़न इतना क्लियर है। मतलब ऑफ सीज़न उसका और इसका ये मुकाबले के लिए आए हुए बैग में बहुत मतलब है कि अभी भी वो डायरेक्ट जीत सकता है। मगर वो मिस्टर ओलंपिया है डेफिनेटली किसी वजह से है। मगर हम यही कह सकते हैं क्योंकि ये इसकी बहुत चर्चा हो रही है इस बॉडी बिल्डर की, और चर्चा इस वास्ते नहीं हो रही है कि ये काफ़ी अच्छा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, देखना चाहते हैं। तो इनको भी मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे जाना है तो कंडीशनिंग पे तो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थाइज़ काफ़ी हैवी हैं आप देख सकते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे कंडीशनिंग नहीं है।
جب کنڈیشننگ لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہیوی جو ان کی سائز ہے اس میں آئیں گے تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گے، اور میرے خیال میں ٹاپ 5 اور ٹاپ کی جو پوزیشنز ہیں ان کو پھر چھو پائیں گے۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مقابلے میں آ رہے ہوں اور کنڈیشننگ آپ کی نہیں ہو۔ آج کل تو جو کنڈیشننگ کی پوزیشن ہے اس میں تو میرے خیال میں آپ کا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس فزیک کے ساتھ ڈیفینیٹلی سائز کے ساتھ تو آپ کوالیفائی کر جاؤ گے، مگر پھر کنڈیشننگ آپ نہیں لے کر آؤ گے تو ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہوگا۔ اور خوبصورتی آلریڈی اس بندے کے پاس ہے، جسم کی خوبصورتی، مسلس کی خوبصورتی، اور جو مسل سائز ہے وہ اس کے پاس ہے۔ ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ ہے کنڈیشننگ کی۔ اور آج کل کے باڈی بلڈر کو اگر اوپر آنا ہے اور ہادی چوپان اور ڈیرک کو ہرانا ہے یا ان کے مقابلے میں ایٹ لیسٹ آنا ہے تو کنڈیشننگ ڈیفینیٹلی لانی پڑے گی، ورنہ آپ کی جو جتنی بھی ساری محنت ہے وہ بالکل رائگاں آ جائے گی۔ آج کل جتنے بھی ججز ہیں وہ بھی کنڈیشننگ پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، بلکہ سائز کو نہیں دیکھتے۔ ٹو بی آنیسٹ سائز میٹر نہیں کرتا ان کے لیے، کنڈیشننگ میٹر کرتی ہے۔ اور اس سٹیج پہ جب آپ پروفیشنل باڈی بلڈر ہو اور اتنے اوپر کے سٹیج پہ آ رہے ہو تو ڈیفینیٹلی وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ ہوگا، مسل سائز بھی ہوگا، خوبصورتی بھی ہوگی، بیلنس بھی ہوگا سم ہاؤ، مگر جو چیز ایک باڈی بلڈر کو دوسرے باڈی بلڈر پہ سبقت دے گی وہ کنڈیشننگ ہوگی، اور وہی موسٹ آف دا ٹائم ایک باڈی بلڈر اسی کی وجہ سے جیت پاتا ہے اور دوسرا ہار پاتا ہے۔ تو اس چیز کو بہت دیکھنا پڑے گا۔ اور کنڈیشننگ کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ ہے اس کے بعد جو آنے والے ہیں جو گڈ ویٹو۔ اور گڈ ویٹو میرے خیال میں سب سے بڑی مثال ان دس سینس ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے، اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کچھ تصویریں ہیں، اور یہ آپ گڈ ویٹو کی جو اپڈیٹس انہوں نے دیے ہیں۔ ابھی یہ مقابلہ دوسرا ڈیٹرائٹ میں ہار کر ہی آئے ہیں، ہم تو ہار ہی کہہ سکتے ہیں، یہ ہار کر آئے ہیں۔ سائز ان کے پاس بھی بہت زیادہ سائز ہے، سائز بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، مسلز بھی ہیں، اور بیلنس بھی سم ہاؤ ٹھیک ہے۔ جس چیز کی وجہ سے یہ ہارے ہیں وہ کنڈیشننگ ہے۔ اور آلریڈی ان کے جو کیا کہتے ہیں جو جج تھے انہوں نے وہی ایکسپلین کیا ہے اپنی ایکسپلینیشن نوٹ میں۔ اس نے کہا ہے کہ اس میں اور فز واٹر میں جو کمی تھی یا جو ڈفرنس تھا وہ کنڈیشننگ کا تھا، اور فز واٹر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، مطلب کافی زیادہ کمزور نظر آ رہے تھے مسلز وائز، مگر اس بندے نے کنڈیشن اپنے آپ کو بہت زیادہ کنڈیشن لے کر آئے تھے۔ سو میرے خیال میں ان کو اب سیریسلی لینا پڑے گا، ان باڈی بلڈرز کو اپنی کنڈیشن کو اور اس پہ محنت کر کے آنا پڑے گا۔ گڈ ویٹو بہت زیادہ لوگوں کو امپریس کر چکے ہیں اور ان کی بہت زیادہ چرچا ہے میڈیا پر، مطلب ہے کہ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ چرچا ہے، اور لوگ ویسے بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں بڑے اسٹیج پر، مگر بڑے اسٹیج پر جانے کے لیے ان کو کوالیفائی کرنا پڑے گا۔ ان کو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ میں کہاں سے مقابلہ کروں گا تو میں کوالیفائی کر پاؤں گا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ شاید دبئی چلے جائیں، مگر آج کل تو خیر یہ کوالیفائی، مطلب ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی کچھ تصویریں شیئر کی تھی کہ کچھ سوشی موشی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ نیئرلی یہ تو کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں کمپٹیشن، مگر جس کمپٹیشن میں بھی جائیں گے ان فیوچر ان کو کوالیفائی کرنا پڑے گا، اور کوالیفائی لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کوالیفائڈ کہ وہ جائیں اور مسٹر اولمپیا کے بڑے اسٹیج پر جا کر کمپیٹ کریں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ٹم بوڈیشم، یہ ہیں جرمنی کے باڈی بلڈر، اور ان کی کنڈیشن کافی اچھی ہے، کافی تگڑی ہے، اور یہ جا رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی نیو یارک پرو میں یہ کمپیٹ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی اویلیبلٹی شو کی ہے یا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ میں نیو یارک پرو میں ڈیفینیٹلی آؤں گا اور کمپیٹ کروں گا۔ نیو یارک پرو کی جو لائن اپ ہے وہ کافی تگڑی ہونے والی ہے۔ اس میں آبویسلی نک واکر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ایک ہی اس میں کھڑے ہیں، نک واکر ہیں، ٹونیو برٹن ہے، 2-3 اور اچھے باڈی بلڈرز ہیں، تو ڈیفینیٹلی کافی زبردست مقابلہ ہونے والا ہے۔ نک واکر کو آسان جیت نہیں ملے گی،
ریسنٹلی ٹونیو برٹن جیت چکے ہیں ساؤتھ امریکہ. تو مطلب ہے کہ کافی ایک سخت قسم کا مقابلہ ہوگا, اور میرے خیال میں جو بھی یہ جیتے گا یہ مقابلہ, اگر نک واکر جیت جاتے ہیں تو وہ کوالیفائی کر جائیں گے, ٹیمو برٹن جیت جاتے ہیں, ٹونیو برٹن تو وہ تو آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں, مگر پھر نک واکر کے لیے کافی سخت مقابلہ ہوگا. ٹیم جو میرے خیال میں ایک سرپرائز دے سکتے ہیں آن دا ڈے. تو کافی چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ جو نیو یارک پرو شو ہے وہ ابھی تک کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایزی ہوگا, نک واکر کے لیے گو تھرو ہوگا, مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا. سو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وش ہم لک اینڈ سی ہاؤ اٹ کمز, یو نو, I would want to see them. اس کے بعد بات کرتے ہیں حسن مصطفیٰ کی. حسن مصطفیٰ میرے خیال میں کارلس تامس جونیئر کی طرح حسن مصطفیٰ بہت زبردست سائز ہے ان کے پاس, بلکہ کارلس تامس سے بھی زیادہ ہیوی ہے, مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ کنڈیشننگ نہیں ہوتی ان کے پاس. کبھی کبھار تھوڑے سے آف نظر آتے ہیں. یس ہیئر ہی از لوکنگ انکریڈیبل, مگر یہ تو ہے جس طرح میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ پوز اس طرح پوزیشن میں لیتے ہو یا اسٹریٹ آفٹر دا جم لیتے ہو تو آپ بہت اچھے لگتے ہو, مگر آن سٹیج آپ کس طرح دکھتے ہو یہ کافی بڑی بات ہے. مگر یہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی 2-3 مقابلوں میں جا رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں بیک کا جو پوز ہے نا, وہ اگر آپ ڈائریکٹ کو دیکھ لیں تو دوسرے بیکس آپ کو بالکل پتلی نظر آتی ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی بیک ہے. بٹ یس دے ہیو ویری بیوٹیفل فزیک. آپ ان کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ مسٹر اولمپیا نہیں ہے. ڈائریکٹ جو ہے مسٹر اولمپیا اس وجہ سے ہے کہ ہی ہیز گاٹ نیکسٹ لیول فزیک. وش ہم لک, وہ ان کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں بڑے اس پہ اسٹیج پہ, اور میرے خیال میں اس دفعہ یہ کنڈیشننگ لے کر آئیں گے اور کوالیفائی کر جائیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.